اور اڑیسہ سے محترمہ نے سوال کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی کیسی تھی، اس پر بھی آپ روشنی ڈالیں۔ یہ ایک بے حد خوبصورت سوال ہے راحیل پاشا صاحب، جی اور اس سوال کا جواب ہم سب کو جاننا چاہیے۔ جی آج جو ہماری لائف سٹائل ہو گئی ہے اس میں ہم نے سادگی کو کہیں پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ سادگی کا ایک نمونہ تھی۔ آپ اپنے بود و باش میں، رہن سہن میں، چلنے پھرنے میں، سونے جاگنے میں، اٹھنے بیٹھنے میں ہمیشہ سادگی کو ملحوظ خاطر رکھتے تھے۔ سادہ لباس پہنتے تھے، سادہ کھانا کھاتے تھے، سادہ جو ہے وہ سادی زندگی جیتے تھے۔ گویا آپ اپنے طرز عمل کے ذریعے یہ ہمیں تعلیم دیتے تھے کہ یہ دنیا جو ہے یہ کوئی ہمارا مستقل قیام کی جگہ ہمارے لیے نہیں ہے، یہ کوئی ہماری مستقل اقامت گاہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک جو ہے وہ سرائے ہے، یہ ایک فانی جگہ ہے جہاں چند برسوں کی زندگی گزارنے کے بعد ہمیں اپنے اگلے پڑاؤ کی طرف، اپنے دائمی اور اپنے آخری پڑاؤ کی طرف جانا ہے۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ننگی پیٹھ جو ہے ایک چٹائی کے اوپر آپ لیٹ گئے۔ چٹائی پہ جو ڈیزائن بنی ہوئی تھی وہ پوری ڈیزائن، اس کے پورے اثرات آپ کے پشت مبارک پر آ گئے۔ صحابہ نے دیکھا تو انہیں بڑی تکلیف ہوئی، ان کا یا رسول اللہ اگر آپ فرماتے تو ہم اس پہ کچھ بچھا دیتے، آپ ننگی چٹائی پر آپ لیٹ گئے جس کے اثر سے آپ کی پوری پشت مبارک پر جو ہے وہ نشان بن گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مالی ولی دنیا، اے میرے صحابہ مجھے دنیا سے کیا لینا دینا ہے، الا کا عابر سبیل استظل تحت شجرۃ ثم راح، میں تو ایک اس مسافر کی طرح ہوں جو راستے میں جو ہے کسی پیڑ کی درخت کے سائے میں تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے بیٹھ جاتا ہے، اس کے بعد آگے بڑھ جاتا ہے۔ وہ پیڑ کے درخت کے سائے کو تھوڑی دیر کے لیے استعمال کرتا ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ کوئی پائیدار جگہ نہیں ہے، یہاں کوئی ہمیشگی نہیں ہے، یہاں ہمیشہ نہیں رہنا ہے، لہٰذا وہ سادگی کے ساتھ اس پیڑ کے سائے سے فائدہ اٹھاتا ہے، اس کے بعد آگے بڑھ جاتا ہے۔ یہ دنیا بھی ہمارے لیے اسی طرح ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کھانے پینے کا یہ تھا کہ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ہے گیہوں کی روٹی سے پیٹ اپنا نہیں بھرا، یعنی ہمیشہ جو کی روٹی میسر ہوتی تھی، گیہوں اگر روٹی میسر بھی ہوتی تھی تو اتنی نہیں ہوتی تھی کہ آپ اس سے اپنا پیٹ بھر لیں۔ سیرت میں آیا ہے کہ کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر ایک سے زیادہ جو ہے وہ سالن نہیں ہوتا تھا، بلکہ میں بتانا چاہتا ہوں اپنے مشاہدین کو، اپنے سامعین کو جو ہے کہ حدیث بہت مشہور ہے کہ نعم الادام الخل، کہ سرکہ جو ہے وہ بڑا عمدہ جو ہے وہ شوربہ ہے، وہ بڑا عمدہ سالن ہے۔ تو لوگ اس کو سرکے کے فضائل میں بیان کرتے ہیں۔ عموماً سرکے کے فضائل کو بیان کرنے میں کہ اللہ کے رسول نے سرکے کے بارے میں یہ فرمایا کہ وہ بہت عمدہ سالن ہے، روٹی کے ذریعے اسے کھایا جا سکتا ہے، دوسری چیزوں کے ذریعے اسے کھایا جا سکتا ہے۔ حالانکہ یہ سرکے کی فضیلت نہیں ہے۔ اگر ہم دیکھیں کہ یہ حضور نے یہ فرمان کن حالات میں، کس ماحول میں آپ کا یہ فرمان سامنے آیا ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ وہ آپ کی سیرت کی فضیلت ہے، آپ کے اخلاق کی فضیلت ہے۔ سیرت میں آیا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے کسی کے پاس جاتے تھے اور اس کے پاس کوئی سالن نہیں ہوتا تھا، کوئی عمدہ شوربہ نہیں ہوتا تھا، گوشت نہیں ہوتا تھا، تو وہ آپ کے سامنے سرکہ پیش کر دیا جاتا تھا، اور آپ پیش کرنے والی کی دلجوئی کے لیے، اس کا دل رکھنے کے لیے، اس کے احساس کمتری کو مٹانے کے لیے آپ فرمایا کرتے تھے کہ نعم الادام الخل، کہ سرکہ کیا ہی عمدہ سالن ہے، کتنا عمدہ جو ہے وہ شوربہ سرکہ ہوتا ہے۔ تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرکے کی فضیلت ہوگی، سرکہ فائدہ مند چیز ہے، بہت ہی میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے ایک اچھی چیز ہے، مگر اس حدیث میں سرکے کی فضیلت جو ہے وہ نص کلام نہیں ہے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق مبارکہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چپلوں کو جو ہے اپنے ہاتھ سے ٹاکا کرتے تھے، خواتین کی گھر میں ازواج مطہرات کی مدد کیا کرتے تھے جو ہے وہ گھریلو کام میں۔ تو گویا ایک سادگی کا ایک نمونہ تھی، سادہ زندگی جیتے تھے۔ آپ سوچیں کہ نبوت، اللہ کی محبوبیت کے مرتبے پہ فائز تھے، مگر گھر کے اندر ازواج مطہرات کا تعاون کرتے تھے، ازواج مطہرات کی مدد کرتے تھے۔ جب ایک بار کہیں مسلمانوں کا قافلہ جا رہا تھا تو راستے میں کھانا پکانے کے لیے پڑاؤ ڈالا گیا، کسی نے کہا کہ میں ذبح کرتا ہوں، کسی نے کہا کہ میں جانور کی کھال اتارتا ہوں، کسی نے کوئی کام اپنی ذمہ داری پہ لی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا علیہ بجمع الحطب، میں لکڑیاں جمع کرتا ہوں، میں لکڑیاں جمع کرتا ہوں۔ ایسی سادگی تھی۔ ایک مرتبہ جو ہے کسی غزوے میں جانے کے لیے جو ہے
اونٹ کم پڑ رہے تھے, سواریاں کم پڑ رہی تھیں, تو یہ ہوا کہ بھائی باری باری جو ہے سب لوگ سوار ہوں گے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے ساتھ 2 لوگوں کو شریک کیا, آپ کے ساتھ جو 2 لوگ شریک تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں اپنی باری جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں, آپ آرام سے بیٹھے رہیں, ہماری باری میں بھی آپ بیٹھیں, میں اپنی باری میں بھی پیدل چلوں گا اور آپ کی باری میں بھی پیدل چلوں گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ, میں تم سے فزیکلی کمزور بھی نہیں ہوں اور تم سے کم اجر کا حاجت مند بھی نہیں ہوں, لہذا جو ہم نے طے کیا ہے میں نیچے اتروں گا, اب تم لوگوں کی باری ہے تو تم کو بیٹھ کر چلنا پڑے گا. اتنی سادہ, اتنی دل نشین, اتنی پرتاثیر زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. یہی وہ سیرت تھی جس نے لاکھوں لاکھ عرب و عجم کو جو ہے وہ آپ کا دیوانہ بنا دیا تھا. کہ لوگ حسن یوسف پہ جو ہے مصر کی عورتوں کی انگلیاں کٹی تھی اور لوگ آپ کے نام پہ اپنی گردنیں کٹا رہے تھے. جیسا کہ فاضل بریلوی نے کہا ہے کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. تو یہی وہ سادہ زندگی تھی جس نے ہزاروں دلوں کو مسخر کر لیا تھا, لاکھوں دلوں کو جیت لیا تھا, لاکھ بے شمار لوگوں کو جو ہے اپنا دیوانہ بنا دیا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سیرت میں ایسی سادگی دی ہے, ہر آدمی کے لیے قابل عمل ہے, امیر کے لیے, غریب کے لیے, کمزور کے لیے, ناتواں کے لیے, طاقتور کے لیے, حکمراں کے لیے, جنرل کے لیے, فوجی قائد کے لیے, تاجر کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے ہی آپ کے اخلاق اتنے جو معروف اور مشہور تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ امین کہا کرتے تھے. آپ کو اہل عرب صادق کہا کرتے تھے, امین کہا کرتے تھے. لوگوں نے آپ سے دشمنی کی, مکہ کے پیگنس نے, مشرکین نے آپ سے دشمنی کی, وہ انہوں نے آپ کے عقیدے پر حملہ کیا. آپ کو کبھی کسی نے شاعر کہا, کسی نے مجنون کہا, کسی نے کاہن کہا, مگر کسی کو یہ ہمت نہیں پڑ سکی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بد اخلاق کہہ سکے. جی انک لعلی خلق عظیم, آپ اخلاق عظیم پر تھے. کسی نے آپ کے اخلاق کو تہمت نہیں لگایا, کسی نے آپ کے اخلاق پر جو ہے حرف زنی نہیں کی, کسی نے آپ کے اخلاق پر انگشت نمائی نہیں کی. گویا اپنے اور پرائے سبھی آپ کے اخلاق کو ماننے والے, سبھی آپ کے اخلاق کے معترف تھے. جی بہت بہت شکریہ پروفیسر مولانا علیم اشرف جائسی صاحب.